خاندانی گڑبڑیں بھی خاندانی ہوتی ہیں بعض دفعہ, بہت اعلیٰ نسل کی گڑبڑیں. ایک بہت بڑی بدماشی گھروں میں یہ ہوتی ہے کہ بڑا بھائی اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا, لیکن جب چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کرے تو بڑے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. یہ بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. بڑے بھائی چھوٹے کو پتا ہے کہ میرے ابا جب میرے بڑے بھائی سے انکوائری کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے تو بھائی کی پیشانی پہ کیا آتی ہیں, لکیریں. اس سے اس کے دل میں بھائی کی عظمت, بڑے بھائی کی عظمت ختم. پھر اب آپ یہ توقع کریں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے کا احترام کرے, مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا. یہ دماغ سے نکال دو. بڑے کو چاہیے, جو گھر میں سب سے بڑا ہے نا, اگر آپ میں کوئی ہے تو اپنے بڑوں کے سامنے بچ جاؤ بالکل, چھوٹوں کو دکھانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ یار ابا غلط بھی کہہ رہے ہیں تو میں مانوں گا, اس لیے نہیں کہ غلط ہے صحیح ہے, بھائی ابا ہیں. دیکھو صحیح بات تو چھوٹے کی بھی مانی جاتی ہے نا. ابا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلط بات بھی کریں تو کیا کر لو, ابا ہونے کی وجہ سے کیا کر لو, بولو نا, مان لو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ دوست نہیں ہے بلکہ کیا ہیں, یہ ابا ہیں. اماں غلط بات بھی کریں تو بڑے کو چاہیے کیا کر لیں, اچھا اماں ٹھیک ہے چلو مان لیتا ہوں, صحیح ہے. تو چھوٹے کے دل میں یہ ہوگا کہ ہمارے خاندان کی ایک پرمپرا یہی ہے کہ چھوٹے کیا کرتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, تو وہ آپ کا بھی احترام کرے گا. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جلدی شادی کر کے جلدی بچے پیدا کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور آپ اپنے ماں باپ کی ان بچوں کے سامنے خدمت کر کے دکھاؤ گے ان کو. سمجھ رہے ہو, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے والدین آپ کی موجودگی میں آپ کے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کرتے تھے, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے تھے, ان کے آرام کا خیال کرتے تھے, جس سے آپ کے بچوں کو یہ ذہن بنتا تھا کہ بھائی ماں باپ کو ایسے پالا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, ماں باپ کو تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ابا کو بڑھاپے میں ایسے ہی پالنا ہے. اب شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہوتا ہے, اور آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے قابل رہتے. بچوں نے بہت تھوڑا ٹائم دیکھا ہوتا ہے, اس میں وہ اتنا سیکھتے نہیں ہیں. ہم نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے اپنے بڑوں کو نا اپنے والدین کی بے تحاشا خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کہ ان کی کڑوی تھپڑ برداشت کر رہے ہیں. باپ نے جو ہے نا بھری محفل میں بیٹے کے چانٹا مار دیا کھینچ کے تھپڑ, بیٹا ایک لفظ نہیں کہہ رہا, تو بیٹے کو یہ احساس ہوگا نا کہ میرا ابا اپنے باپ کا ایسا احترام کرتا ہے تو مجھے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرنا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت ہوتی کیا ہے, کتابوں سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. اگر ہر چیز انسان کتابوں سے سیکھتا تو قرآن کہتا کہ نبی کتاب دے کے چلے جائیں, بس آپ کا کام پورا. قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی کتاب سکھائیں گے, عمل کر کے دکھائیں گے, ایسے چلنا ہے اس پر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے عمل کر کے دکھانا پڑے گا. سخاوت پہ 100 بیانات کر لیں, بچے سخی نہیں بنیں گے. بچے سخی اس وقت بنیں گے جب باپ کو پیسہ لٹاتے ہوئے دیکھیں گے. وہ نہیں آ رہی یار, رہنے دو, ختم کرو بیان. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا میں مر گیا, تو بیٹوں کو سمجھا رہے ہوتے نا میری بیٹیوں کا خیال کرنا, سمجھا رہے ہوتے ہو نا. یہ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ بچوں کے سامنے ان کی پھپھو کا خیال کرنا شروع کر دو. سناؤ بچوں کو تمہاری پھپھو بیمار ہے یار, تم نے بتایا بھی نہیں. مجھے یاد ہے میرے ایک استاذ تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہم تو کالج سے نکل کے آئے نا مدرسے میں, ہم بھی ہمارے گھر میں بھی اپنے والد کا بڑا احترام تھا الحمدللہ, ہمارا خاندان میں رواج تھا, لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے علماء کے ہاں دیکھا, وہ تو بہت ہی زیادہ تھا. وہاں سے میں نے احترام سیکھا, حالانکہ ابا کے احترام پہ بیانات ہم نے ابا سے بھی بہت سنے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بھی بہشتی زیور پڑھی ہوئی کتاب, بہت کچھ, لیکن نہیں تھا ہمیں. وجہ کیا, ہم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ابا نے ہمارے دادا کی کیسے خدمت کی. ہمارے ابا بتاتے تھے کہ بیٹا ہم تو پنکھا لے کے اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے رہتے. پہلے وہ ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے, گھنٹوں گھنٹوں ہوا دیتے تھے, تو ہم کہتے تھے بہت اچھا ماشاء اللہ. دیکھا تو نہیں تھا نا ہم نے, تو ہم سے تو نہیں ہوتا تھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہوا دے رہے, یہ تھا ہی نہیں. یہ نئی نسل میں کہاں اتنی خدمت. ہم جب مدرسے گئے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں جن سے میں بیعت بھی ہوں,
ان کے والد بالکل گنوار دیہاتی نہ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں, وہ آئے ہوئے تھے وہیں رہنے کے لیے نا, تو وہیں مدرسے میں تھے وہ. تو ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں, تو وہ ان کے والد صاحب آئے اور ایسے ہی کارپیٹ پہ لیٹ گئے اور سو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آرام کا دل چاہ رہا ہوگا. تو میں نے دیکھا ہمارے جو استاذ ہیں نا, جن کے وہ والد صاحب بغیر تکیے کے ایسے ہی لیٹے لیٹے سو گئے. ہمارے جب استاذ آئے نا, تو میں نے پہلی دفعہ ان کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا. حالانکہ ہم نے ان کی خدمت میں, جو اپنے استاذ ہیں نا, کئی دفعہ ان کی خدمت میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی. انہوں نے میرے ذمہ کوئی کام لگایا, میں بھول گیا, نہیں کیا, کبھی غصہ نہیں ہوئے, وہ کبھی بھی نہیں ہوئے. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ کام کرو, ہمارے کھوپڑی سے نکل گیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا تھا یہ کام کرو. میں نے کہا چلو سو, بس ختم, کبھی غصہ نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے والد صاحب بغیر تکیے کے سو رہے ہیں, اور یہ میرے شاگرد یہاں مستنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے, اتنا غضبناک ہوئے کہ یار آپ کو میرے باپ کا خیال نہیں ہے, اتنا نہیں کر سکتے کہ اٹھ کے تکیہ لا. اتنا غضبناک ہوئے. اس وقت یہ چیز میرے دماغ میں انسٹال ہو گئی کہ یار باپ کا احترام. بولو, ہم نے کہا کبھی اپنی خدمت کی کوتاہی پر یہ ایسے غضبناک نہیں ہوئے, بلکہ اکثر تو اپنا کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور باپ بھی کوئی عالم نہیں ہے, بالکل گنوار دیہاتی, اور یہ اتنے بڑے عالم مفتی, لیکن ان کو غصہ آیا. اس کے بعد ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم نے تو اپنے ابا کو اتنی لفٹ, تکیے کا تو ہم خیر پوچھتے تھے, جوتے ووتے اٹھانے کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے لوگوں میں رواج. ہمیں خیال, اچھا وہ اپنے والد صاحب جہاں جا رہے ہیں ان کی چپل اٹھا کے آگے جا رہے ہیں. ہم نے کہا یار ہم نے تو اپنے ابا کی چپلوں کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب گھر آیا نا, اس جمعرات کو ہماری چھٹی ہوتی تھی, تو انہوں نے ہمیں ماں باپ کے حقوق بتائے نہیں, نہ سکھائے, کچھ بھی نہیں, کر کے دکھایا کہ یار یعنی باپ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے کہ میں جمعرات کو گھر آتا تھا, میں مغرب کے بعد پہنچتا تھا, تو میں تھوڑا سستانے کے لیے نا لیٹ جاتا تھا. تو میں ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا, دور, ہمارا گھر بھی ماشاء اللہ بڑا تھا. تو گیٹ بجنے کی آواز آئی, مجھے آیا کہ میرے والد صاحب گیٹ سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب چپل اٹھاؤں گا تو ابا کہیں گے وہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے. اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, آہستہ آہستہ چپلوں تک بھی پہنچیں گے. فی الحال کم از کم ابا کے احترام میں پہلے سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ, ایسا نہ ابا آئیں اور ہم کیا ہوں, لیٹے ہوئے ہوں. تو مجھے یاد ہے میں پہلے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یار والد صاحب جب آئیں تو میں بیٹھا ہوا بھی نہ ہوں, بلکہ اور میں بڑھ کے سلام کروں. اور اگلے ہی ہفتے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کہا چلو زندگی میں ایک دفعہ تو اس احترام کا اللہ نے موقع دے دیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے, ورنہ ہمارے یہاں یہ رواج اتنا بھی نہیں تھا کہ ابا آئیں اور ٹانگیں پھیلا کے یوں پڑے ہوئے ہیں, اتنے بدتمیز بھی نہیں تھے, لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ ابا بھی گیٹ سے داخل ہوں اور ہم احتراماً پہلے سے کھڑے ہو کر استقبال کریں. تو آپ کو بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی دیر سے شادی کی پہلی, ہمیں بھی پتہ ہی نہیں تھا نا, ہم ورنہ یہ منظر اپنے بچے کو دکھا رہے ہوتے. ٹھیک ہے دیکھو کھڑے ہو کر پہلے سے کیا کرنا ہے, ابا کا استقبال کرنا ہے. تو ہم نے مدرسوں میں یہ اخلاق سیکھے ہیں. خدا کی قسم میں کالجوں کی برائی نہیں کر رہا, میں نے کالج کا ماحول بھی دیکھا ہے. کالج میں ہم بدتمیز بنتے جا رہے تھے روز. میں نہیں کہہ رہا کہ کالج خراب ہوتے ہیں, لیکن ہم بدتمیز بن رہے تھے. کالج کے زمانے میں بھی ہمیں ابا سے ڈانٹ پڑتی تھی, غلطیاں بھی ہوتی تھیں, سوری کرنے کی توفیق ہمیں, بٹ ڈانٹ سے بھی کافی ہے. مدرسے میں جانے کے بعد کبھی والد صاحب کی طرف سے ڈانٹ پڑی, غلط بھی پڑی, ہمیں پتہ ہے ہم ڈانٹ بنتی نہیں ہے, لیکن سوری کرنا ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا تھا کہ اپنی غلطی نہیں بھی ہو تو ابا سے کیا کرنی ہے, سوری کرنی. اور ماں باپ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے. کیا آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کیا کر لیں, وہ ایسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا ان کی کہ آپ کی سوچ ہوگی, ایسی دعائیں نکلتی ہیں. تو خیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا کہہ رہا تھا میں. تو احترام تو وہ تو ایک الگ بات آ گئی نا. تو وہ استاذ غضبناک ہوئے, تو وہ واقعہ آیا کہاں سے یہاں پہ. ہاں میں یہ کر رہا تھا پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا. تو آپ اگر اپنے بچوں کو سخی بنانا چاہتے ہو نا, ان کو گلک لے کے مت دو, جو گلک ہوتے ہیں نا, اس سے بچہ مال جمع کرنا سیکھے گا. بولو بیٹا تم تو عجیب آدمی ہو, تمہارا باپ زندہ ہے, تم یہ پیسے تمہیں کچھ ضرورت ہو تو بتا دینا ہم کو, یہ کیا پیسے جمع کر رہے ہو, خرچ کرو خرچ, سمجھ رہے ہو.
اور اگر جمع کرنا ہی ہے صدقہ باکس بناؤ. کیا بناؤ؟ صدقے کے پیسے. تو بچوں کو بچپن سے صدقہ کرنا سکھائیں, ان کے سامنے اپنی بہنوں کو ہدیے نذرانے بولو, ان کو دکھا دکھا کے بھی بھیجا کریں تاکہ وہ سیکھیں آپ سے. قرآن کہہ رہا ہے ہمارے جو نیک بندے ہیں چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیتاً بھی صدقہ کرتے ہیں. اور بالکل بے لوس ہو کے بہن بھائیوں پہ خرچ کیا کرو, اس سے آؤٹ پٹ نہ مانگو کہ یار میں جب خرچ کروں گا تو آگے سے پھر وہ پھر مجھ سے تمیز سے, وہ نہیں تمیز, وہ جیسی ان کی تمیز ہے نا وہ ویسی کی ویسی رہے گی. یا آپ امیدیں مت لگاؤ کہ ہم جناب وہ کریں گے تو پھر آگے وہ, بھائی ہم تو دے کے نیکی کر دریا میں ڈال, تمیز اللہ ان کو خود ہی سکھا دے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. آپ نے اس کا ریٹرن نہیں مانگنا ان سے, سمجھتے ہو؟ تو اللہ کی غلامی میں خدا کی قسم بہت مزہ ہے. انسان باپ کا حق بھی کس کے لیے ادا کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. ماں کا حق بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار میں مرنے والا ہوں, تو یعنی عمر میری زیادہ ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں میری بیوی کے نام مکان کر کے مر جاؤں, پتہ نہیں بیچاری روڈ پہ ہی نہ آ جائے کہیں. لیکن مجھے ڈر ہے میں نے دے دیا تو آنکھیں ہی سر پہ نہ رکھ لے, ہے بھائی. تو میں نے کہا کیا کر لے گی زیادہ سے زیادہ؟ کہہ رہے ہیں گھر سے نکال دے گی. میں نے کہا اتنا پیسہ ہے کہیں اور چلے جاؤ؟ کہہ رہے ہیں ہاں چلا جاؤں گا. میں نے کہا دے دو یار, زیادہ سے زیادہ نکال دے گی نا گھر سے. اسی حال میں مر گئے وہ تو بیچاری کے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اللہ اجر دے دے گا قیامت کے دن. یا تو تمہارے پاس کوئی دوسری رہنے کی جگہ نہ ہوتی, پھر تم نکالتے, تم کہتے لو بھائی ہم کس پہ آ گئے؟ روڈ پہ. تمہارے کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں, کہیں اور چلے جانا, مسجد میں آ جانا, ادھر سو جانا. یہاں پہ گارڈ کا کمرہ ہے ہمارا, اس میں صرف کھٹمل کا پرابلم ہے, باقی کوئی پرابلم اس میں, لیکن وہ بھی کارپیٹ نکالا ہے تو سنا ہے کہ کھٹمل ختم ہو گئے اس میں. تو میں نے کہا لائف کو انجوائے کرو, اب دے دو بیچاری کو یار. ہاں جوانی میں تھوڑا منع کرتا ہوں کہ ابھی افورڈ نہیں کر سکے گا نا آدمی, ایک دم سے دے دیا پھر وہ آنکھیں یہاں رکھ لی, آپ کو گھر سے باہر نکال دیا. لیکن اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دے دو یار, اگر اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں دے دو. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تمہیں گھر سے نکال دے گی تو تمہارے پاس اور وسائل ہیں رہنے کے, وہاں رہ لو. لیکن اس کے پاس ایک ٹھکانہ اور نہیں نکالے گی تو سبحان اللہ, پھر تو اور اچھا ہے. اور خراب بھی ہو گئی تو تم نے ایک ذمہ داری کیا کر لی, تم اللہ کے لیے حقوق ادا کر رہے ہو نا, تو قیامت میں اس کا اجر تو ملے گا نا. تم نے جو نکاح کیا تھا تو عورت کی پوری زندگی کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ تم قیامت میں اللہ سے کہہ سکتے ہو اللہ میں نے اس وعدے کو موت تک نبھایا ہے. کیا خاندانی اسٹائل ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اے اللہ میرے ذمے کسی کا حق نہیں ہے, میں نے بچوں کے حقوق بھی, بیوی کے بھی, ماں باپ کے بھی ادا کیے, اب انہوں نے اگر میرا حق نہیں دیا تو یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ بولو ان کا. حدیث میں آتا ہے, بس ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی سے اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ پھر بھی بد کلامی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو حدیث کا مفہوم ہے تم تو جنت کما رہے ہو صلہ رحمی کر کے, اور وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے. تو ایسی عورت کو اللہ خود ہی انتقام لے لے گا اس سے. تو اس لیے اللہ کے لیے دوسروں کے حقوق ادا کریں, اس میں بالکل بے لوس ہو کے, سمجھ رہے ہو, اس کا اپنا مزہ ہے, کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بہرحال ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک اور مثال دے دوں, آپ کو کسی سے عشق ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ پٹ رہے ہو, تو اس پٹائی میں تکلیف اس صورت میں ہوگی جب آپ کو پتا ہے کہ معشوقہ دیکھ نہیں رہی, پھر ایک ایک تھپڑ بہت زور سے لگے گا. لیکن آپ کو پتا ہے جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ محبوب مجھے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے, تو ہر تھپڑ میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کو پتا ہے میری ویلیو بڑھ رہی ہے کہ یار میرا عاشق میرے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے, تو آپ کا دل چاہے گا اور رکھ رکھ کے مارو, ٹھیک ہے نا, اور رکھ رکھ کے مارو. تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, آگے سے آزمائشیں آ رہی ہیں تو وہ کہتا ہے یار جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ان آزمائشوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس میں بھی ایک لذت رکھی ہے اللہ نے. اور اگر اللہ کو درمیان سے نکال دو گے تو بھائی مخلوق بڑی ٹیڑھی ہے, صحیح بتا دو مخلوق کیا ہے, یہ بڑی ٹیڑھی آڑی ترشی ہے, اس کے لیے دن رات کرتے رہو, انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہیں. ابھی وہ جیسے وہ سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا, ایک وزیر اعظم کا اچھا بیان ہوگا اس میں کیڑا نکالنا ہے, برا بیان تو ویسے ہی کیڑا ہی, وہ تو بیان ہی کیڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وزیر اعظم نے کچھ غلط باتیں بھی کی ہیں, ہم اس کو نہیں اپریشیٹ کرتے, بھائی وہ تو غلط ہے, اور کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں, تو غلط کو غلط کہو لیکن اچھے کو اچھا کہو. لیکن جو مخالفین ہوں گے اچھے کو بھی غلط اور غلط کو تو ویسے ہی غلط, اور اپنے لیڈر کی غلط کو بھی صحیح اور صحیح کو تو ویسے ہی صحیح. یہ مخلوق یہی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اس لیے الو کس سیدھا کرنا ہے, کس کے سامنے صحیح بن کے رہنا ہے,
اللہ کے ساتھ، اس میں مزہ ہے، لطف ہے. اللہ